بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید حیدر حسن زیدی آپ کا استقبال کرتا ہوں تہہ دل سے۔ آج چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے مولانا یاور عباس صاحب قبلہ۔ آج ہم سے ملاقات کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ۔ السلام علیکم آقا، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے چینل ون کے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دوبارہ دعوت دی جی، اور پروردگار عالم کا شکر عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں دوبارہ یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم یہاں آ کر کچھ باتیں بیان کر سکیں۔ جی آقا، آج کا جو یہ شو ہے پروگرام ہے، یہ جو درس حدیث ہے، آج درس حدیث کے پروگرام میں آج ہم کون سا حدیث جو ہے بیان کرنے والے ہیں؟ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں اس بات پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان یا ٹاپک ہے درس حدیث، جی، اور آج ہم اپنے اس پروگرام میں ایک بہت ہی عظیم حدیث کہ جسے حدیث معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس حدیث کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو آقا، یہ جو لفظ ہے معراج، یہ کافی جو ورڈ یوز ہوا ہے، اس ورڈ کا کیا معنی جو ہے نکل کے آتا ہے؟ لفظ معراج کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں بلندی جی، اور رفعت کے۔ جی، بلندی سمجھیں، بلندی کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ لفظ معراج بنا ہے عروج سے۔ اس لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عروج، اور عروج کا مطلب بھی بلندی اور رفعت کا ہوتا ہے۔ جی، تو اسی سے یہ مل کر تھوڑے سے عربک گرامیٹیکل چینجز کے بعد یہ معراج بن گیا ہے، جبکہ معراج کا مطلب بھی بلندی اور رفعت ہی کا ہوتا ہے۔ جی آقا، یہ بات بھی سننے ملتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جسمانی نہیں بلکہ روحانی معراج ہوئی تھی، تو یہ کہیں قرآن میں جو ہے کہیں پروف جو ہے ملتا ہے ہمیں؟ پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی داستان بیان فرمائی تو قرآن مجید میں اس کا مفصل بیان موجود ہے، جی، اور وہ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں پروردگار عالم نے اس طرح سے معراج کی داستان کو بیان کرنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جی، قرآن مجید کا سورہ اسراء، اسراء کا مطلب سیر کرانا ہوتا ہے، جی، اسراء کا مطلب ہوتا ہے لے کر جانا، سیر کرانا۔ سیر کرانا، جی، اور کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں سیر کرانا۔ جی، تو اس قرآن مجید کی آیات، اس آیت عظیمہ میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس آیت کو سبحان سے شروع کیا ہے، اپنے کسی نام سے، بلکہ ان ناموں میں جو نام سب سے پہلے آیا کریمہ میں استعمال ہوا وہ پروردگار عالم کا نام ہے سبحان۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی، جو لے گئی، جو ذات اپنے بندے کو لے گئی رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف یا مسجد اقصیٰ تک۔ جی، تو آپ کا جو سوال ہے کہ جو سننے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج روحانی ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی، اس آیہ کریمہ میں اس سوال کا بالکل کلیئر جواب سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب معراج کی داستان بیان کی تو اپنے رسول کو سیر کرانے اور سفر کرانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے عبد۔ عبد، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جی، پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی یا جو لے گئی اپنے عبد کو۔ کیا بات ہے! قرآن مجید نے لفظ عبد کا استعمال کیا۔ اب آپ کسی بھی صاحب علم سے یا کسی بھی انسان سے اگر آپ معلوم کریں
جی کہ عبد کسے کہتے ہیں، چونکہ قرآن مجید نے جو ذات بیان فرمائی ہے اس کے لیے نام استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے۔ عبد مینس فزیکل اینڈ اسپریچول کمبینیشن، جی یعنی جسمانی اور روحانی رابطے کو، مجموعے کو عقل وہ عبد کہتے ہیں۔ جی عبد کا مطلب ہوتا ہے جسمانی اور روحانی مجموعہ، جب یہ دونوں چیز ایک جگہ جمع ہو جائیں تو تب انسان عبد کہلاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے سیر کرانے کا جب اعلان کیا تو لفظ عبد کا استعمال کیا، لفظ روح کا استعمال نہیں کیا۔ یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج روحانی نہیں ہوئی تھی بلکہ معراج جسمانی ہوئی تھی۔ اور یہ جو حدیث آپ نے جو بیان کیا ہے یہ کیا چھوٹی حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے؟ حدیث بہت طویل ہے اور اس میں بہت زیادہ باتیں بیان کی گئی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو ناظرین کرام کی سنی سنائی باتیں ہیں، مگر کچھ زیادہ تر باتیں وہ ہیں کہ جو بہت عظیم باتیں ہیں۔ جی یہ آیہ کریمہ جو ہم نے اپنی گفتگو میں بیان فرمائی ہے، یا جس آیہ کریمہ کا ہم نے حوالہ دیا ہے، جی اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے معراج کا اعلان فرمایا، جی اپنے عبد کی معراج کا اعلان فرمایا، اور معراج کے اعلان میں اس بات کا پر خاص توجہ انسان کو رکھنی چاہیے کہ معراج یعنی بلندی کی ابتدا جہاں سے ہوئی، پروردگار عالم نے اس جگہ کا نام لفظ مسجد سے بتایا، جی کہ اللہ کے رسول کی معراج شروع ہوئی مسجد سے، اور یہ معراج تمام ہوئی مسجد پر۔ گویا کہ معراج کا مطلب بلندی کے ہوتے ہیں، جی اور عبد کی ساری بلندی مسجد سے جڑی ہوئی ہے۔ جی انسان کو عبد خدا کو مسجد سے اپنا رابطہ نہیں توڑنا چاہیے، بالکل، بلکہ عبد کی بلندی کی ابتدا مسجد سے شروع ہوتی ہے، اور عبد کی بلندی کی انتہا بھی مسجد پر ہی ہوتی ہے۔ جی یادہ یہ ایک پیغام بہرحال ہے کہ انسان کو مساجد اور اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا چاہیے، اور ان سے کسی بھی صورت میں اپنا رابطہ نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ حدیث، جس حدیث کو ہم بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کو حدیث معراج کہتے ہیں، اور دیکھیے کتنی عظیم حدیث ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عام طور سے حدیث میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی معصوم علیہ الصلاۃ والسلام، معصوم کی ذات حدیث بیان کر دیتی ہے، اور چونکہ ان کی ذات والا صفات سے یہ حدیث وارد ہوتی ہے یا یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، تو ان کے چاہنے والوں اور ان کے فالوورز کے درمیان اس حدیث کی ایک بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ مگر یہ حدیث کہ جس حدیث کو ہم حدیث معراج کے نام سے بیان کر رہے ہیں یا جانتے اور پہچانتے ہیں، اس حدیث کی خصوصیت اور کمال دیکھیے کیا ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی حدیث مبارک ہے اور حدیث شریف ہے، لیکن بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں خصوصیت یہ پائی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو اللہ کے رسول نے پروردگار عالم سے سوال کیے، جی، اور ان سوال کو دیکھیے، سوال کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، اور ان سوالوں کے جواب دینے والا خود ذات پروردگار ہے، اس کی ذات والا صفات ہے، وہ ذات واحد و احد ہے۔ تو اس نے اپنے حبیب کے سوالوں کے جواب دیے، اور ان باتوں کو، جو باتیں اس حدیث میں آئیں گی یا بیان کی جائیں گی، ان باتوں کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث کی کتنی بڑی خصوصیت اور کتنی بڑی اس میں برکت بہرحال پائی جاتی ہے کہ عام طور سے حدیث ایک ہی معصوم سے وارد ہوتی ہے، لیکن اس حدیث میں اللہ کی ذات بھی شامل ہے، رسول اسلام بھی شامل ہے، اور مولا کائنات بھی اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اس حدیث کو حدیث قدسی بھی کہا جا سکتا ہے۔ حدیث قدسی یعنی جس کی عظمت قرآن مجید کے بعد بہت بڑی عظمت ہے۔ قرآن مجید اور حدیث قدسی میں
فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم نے نازل فرمائے، جی، اور اس کی باتیں یعنی پیغامات الفاظ بھی الہی الفاظ ہیں، جی، اور قول اور کلام بھی الہی کلام ہے۔ جیسا جبرائیل امین کے ذریعے سے پروردگار عالم نے قرآن کو نازل فرمایا، اللہ کے رسول نے ایسا ہی یہ قرآن امت کے حوالے کر دیا، بے شک، بالکل کوئی چینجنگ اس میں نہیں ہے، ذرہ برابر بھی لفظ یا حرف تو بڑی بات ہے، اس میں ایک زیر زبر اور ایک نقطے کی بھی چینجنگ نہیں ہے۔ جیسا حکم ادھر سے نازل ہوا اللہ کے رسول نے ویسا ہی حکم اپنی امت کے حوالے یا اپنی امت تک جی، پہنچا دیا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اور حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں اسے کہ جس میں بات اور کلام خداوند عالم کی ہوتی ہے، جی، اور انہیں اللہ کے رسول اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے کہا ہیں۔ جاتا ہے، صحیح، دوسرا فرق یہ ہے، اگر آپ اندازہ لگائیے کہ حدیث قدسی کی بھی کوئی کم ویلو اور کم اہمیت نہیں ہے، بہت عظیم حدیث ہے۔ جی، اس میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کو جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور حدیث قدسی کو پروردگار عالم ڈائریکٹ اپنے حبیب تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ وہ کس طرح سے پہنچاتا ہے وہ خود جانتا ہے، جی، یا تو اپنے بارگاہ میں خود اپنے حبیب کو بلاتا ہے، یا کسی دوسرے انداز میں اپنا پیغام اپنے حبیب کی خدمت تک پہنچا دیتا ہے۔ بے شک، یہ ہوتی ہے حدیث قدسی۔ لہذا یہ حدیث معراج ایک طویل حدیث ہے، اور جی، بہت زیادہ پیغامات اس حدیث میں موجود ہیں۔ لہذا آج تقریباً اس پروگرام میں جی، اس حدیث کا انٹروڈکشن ہوا ہے، اور اس حدیث کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ لہذا اگلے پروگرام میں ہم اس حدیث کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کی، اور اس کا اصلی متن کہ اللہ کے رسول نے بارگاہ خداوندی میں کیا بیان فرمایا اور کیا کیا سوالات کیے، جی، اور پروردگار عالم نے ان سوالات کے کس طرح سے جواب عطا کیے، جواب دیے۔ آغا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اس حدیث کے بارے میں جو ہے کافی بیان آپ نے دیا، اور انشاءاللہ جو ہے اگلے ایپیسوڈ میں بھی جو ہے ہم ایک اور حدیث کے بارے میں جو ہے طویل گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا چینل ون کے لیے، اور انشاءاللہ جو ہے اگلے ایپیسوڈ میں بھی جو ہے ہماری ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔